اب ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درجے ہوتے ہیں ہدایت کے. پہلا ایک ہدایت فار ایگزامپل کہ میں نے کسی سے پوچھا مجھے راستہ بتا دیں، تو ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو راستہ بتا دیا کہ یہاں سے لیفٹ کرو، یہاں سے رائٹ کرو، وہاں تک پہنچ جاؤ. ہدایت کا دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھایا جائے اور تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دیا جائے. ہدایت کا جو آخری مرتبہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پہ چلایا جائے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہدایت طلب کرتے ہیں تو ہم یہی طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بالکل سیدھا انگلی پکڑ کے جنت الفردوس تک پہنچا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 طرف سے انسان کو ہدایت دی ہے، اور یہ جو ہدایت کے چاروں اقسام ہیں یہ تربیتی درجات کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی کہ پہلا درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا. پہلے درجے کی ہدایت حاصل نہ ہو تو ہم دوسرے درجے کے ہدایت پر فائز نہیں ہو سکتے. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ ہدایت جو عقل کے ذریعے ہمیں عطا کی. ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی تو ہمیں ہدایت آئے گی، عقل نہیں ہوگی تو ہمیں ہدایت ہی نہیں آئے گی. جو لوگ فار ایگزامپل مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں ان کو ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ ظاہر اس لیول تک وہ پہنچتے ہیں، آگے تک وہ نہیں پہنچ سکتے. نمبر 2 دوسرے قسم کی ہدایت وہ ہے جو یعنی دوسرا درجہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کر اور کتاب نازل فرما کر تمام انسانوں کو راہ نجات کی طرف جو دعوت دی. اور الحمدللہ ہم اس درجے پر ہیں کہ ہم لوگ کتابوں سے ہدایت لیتے ہیں، پیغمبروں کی سٹوریز پڑھتے ہیں، اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں. مگر تیسرا جو اس سے اوپر درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے توفیق خاص کا آنا، یعنی جو ہدایت یافتہ لوگوں کو عطا کی جائے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس کے علاوہ جو چوتھا درجہ ہے ہدایت سے آخرت میں جنت کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہے اس کے مراد. جس طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَیَہْدِیہِمْ وَیُصْلِحُ بَالَہُمْ، بلکہ وہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا. تو ہدایت سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو 5 وقت دن میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر ہر رکعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا ہے کہ ہدایت طلب کرو. ہدایت کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں خود آ جائے، خود بخود میسر ہو جائے. جس طرح کہ ہمیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہے ہیں، کھانا پینا، گھر، گاڑی، شہرت، اچھی اولاد، ماشاءاللہ اچھی صحت. مگر ہدایت کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرنی چاہیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو ہدایت ہی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو خدا گمراہ کرے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یہد اللہ فہو المہتد، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار اور متلاشی ہو اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت یاب ہونے کی توفیق بخشتے ہیں، اور اسی کو راہ جنت کی طرف رہنمائی ملتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن رات ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، اور نہ صرف ہمیں اپنے لیے ہدایت مانگنی چاہیے. اٹس ناٹ اہدنی، اٹس اہدنا، اہدنی مجھے ہدایت دے. مگر ہم نماز خود اپنے لیے پڑھ رہے ہیں مگر ہدایت سب کے لیے مانگتے ہیں. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ قسم ہے ذات کی اگر ایک بندہ بھی آپ کے تھرو، اس کا میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ کے تھرو ہدایت پا جائے تو وہ بہتر ہے 100، یعنی ایک کہیں جگہ آیا کہ whole lot of red camels، یا پھر 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے. اور یہ وہ اونٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں. آج کل کے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح فراری کر لیں، لیمبورگینیز کر لیں، جو بہت قیمتی گاڑیاں. تو ہمیں ہر ایک کو ہدایت کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہوں، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہمارے نیبرز ہوں، مسلمز ہوں، نان مسلمز ہوں، سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور دل سے مانگنی چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دعا مانگنا سکھائیں کہ صبح شام یا تو چھوٹی سی دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، ہدایت ہے، اور اس پہ قدم جما کے رکھ.
I just make me adhere to the state path. یا پھر جو سب سے اوتھینٹک ہے، صحیح مسلم کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو رننگ ٹرانسلیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، مغفرت اور پاک دامنی کے سوال کرتی ہوں. اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اسألک، سوال کرتی ہوں. یہ ہم اردو میں سوال کہتے ہیں نا، یہ ایکچولی عربی کا ورڈ ہے سوال. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، الہدی. اب تقا، تقوی کا. تقوی کیا ہوتا ہے کہ بچ بچ کے اپنے آپ کو سیدھا جھاڑیوں سے بچا بچا کے اپنے جنت الفردوس کی طرف چلے جانا، ٹیمپٹیشن سے، برائیوں سے، ہر چیز سے بچا کے اپنے آپ کو رکھنا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 24/7 ہمیں دیکھ رہے ہیں سرولنس کیمرے سے. بس یہ سمجھ لیں کہ تقوی یہ ہوتا ہے. والعفاف، اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں عین فا فا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب عفت. اگر آپ کو پتا ہو کہ عفت کسی کا نام ہوتا ہے، عفت کا مطلب ہوتا ہے نفس میں ایسی حالت کا پیدا ہو جانا جس کے ذریعے وہ غلبہ شہوت سے محفوظ رہے. یعنی کہ اپنے اندر ایسی ایک حالت پیدا کر دینا کہ ہمیں کسی بھی شہوت کی کوئی چیز ہمیں اوور کم نہ کر سکے، اوور پاور نہ کر سکے. اتنا پاک دامن ہو جانا. الحمدللہ جب کبھی کچھ ٹیمپٹیشنز دل چاہے تو پھر آپ کہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می. اور والغنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الغنا غنا النفس، کہ غنا در حقیقت قناعت نفس کا نام ہے. تو ہم اس پہ قنوت اختیار کریں. سبحان اللہ. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ ہمیں صبح شام یاد کرنی چاہیے، بچوں کو یاد کرانی چاہیے، اور خود بھی پڑھنی چاہیے.